السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 813، سورۃ المؤمنون، آیت 17 تا 19، پارہ نمبر 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْقَيْنَاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے، اور ہم کبھی مخلوق سے غافل نہیں۔ اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ کچھ پانی اتارا، پھر اسے زمین میں ٹھہرایا، اور یقیناً ہم اسے کسی بھی طرح لے جانے پر ضرور قادر ہیں۔ پھر ہم نے تمہارے لیے اس کے ساتھ کھجوروں اور انگوروں کے کئی باغات پیدا کیے، تمہارے لیے ان میں بہت سے لذیذ پھل ہیں اور انہی سے تم کھاتے ہو۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، خلقنا، ہم نے پیدا کیے، فوقکم، تمہارے اوپر، 7 یعنی آسمان، طرائق، تہ بتہ، وما کننا، اور نہیں ہیں ہم، عن الخلق، مخلوق سے، غافلین، بے خبر۔ وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، من السماء، آسمان سے، ماءً، پانی، بقدر، ایک اندازے کے ساتھ، فَأَسْقَيْنَاهُ، پھر ہم نے ٹھہرایا اسے، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، عَلَى ذَهَابٍ بِهِ، اس کے لے جانے پر، لَقَادِرُونَ، البتہ قادر ہیں۔ فَأَنشَأْنَا، پھر ہم نے پیدا کیے، لَكُمْ، تمہارے لیے، بھی اس کے ذریعے سے، جنات، باغات، من نخیل، کھجوروں کے، وَأَعْنَابٍ، اور انگوروں کے، لَكُمْ، تمہارے لیے، فیہا، ان میں، فواکہ، میوے ہیں، کثیرۃ، بہت زیادہ، ومنہا، اور انہی میں سے کچھ، تاکلون، تم کھاتے ہو۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورۃ المؤمنون کی آج کی سبق میں یہ آیات بینات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے۔ طرائق، طوا کے ساتھ طریقت ان کی جمع ہے،
ایک دوسرے کے اوپر چڑھانا، ایک دوسرے کے اوپر چڑھانا۔ تو فرمایا کہ تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے 7 آسمانوں کو اوپر تلے پیدا کیا، یعنی ایک آسمان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اسی طرح پورے 7 آسمان اللہ رب الرحمن نے پیدا فرمائے۔ انسان کا پیدا کرنا، پھر انسان کو موت دینا، پھر موت کے بعد پھر دوبارہ پیدا کرنا، اللہ رب الرحمن پر کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ ذات ایسی عظیم ذات ہے، وہ اللہ اتنا بڑا کاریگر ہے، وہ اللہ ایسے علی کل شیء قدیر ہے کہ جس رب الرحمن نے اوپر تلے 7 آسمان بنائے، ویسے پوری کائنات بنائی، 7 زمینیں بھی بنائیں، تو اس پروردگار کے لیے اتنے بڑے بڑے 7 آسمان بنانا جب مشکل نہیں، تو موت کے بعد، مر جانے کے بعد، ہڈیوں کے بکھر جانے کے بعد، چمڑا گوشت مٹی کے کھا لینے کے بعد، اللہ پروردگار کے لیے کیا مشکل ہے کہ انسان کو اس کی موت اور مردہ ہونے کے بعد وہ رب رحمان دوبارہ پیدا کرے۔ تو اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ آسمان یہ ہے راستے، کہ فرشتوں کی آمد و رفت اور احکام الہی کے نزول اور اعمال کے اوپر لے جانے کے، اعمال کے اوپر لے جانے کے راستے۔ تو اللہ رب الرحمن نے یہ 7 راستے بنائے، فرشتے یہاں سے آتے جاتے رہتے ہیں، اعمال اوپر کو اٹھتے ہیں، احکامات آتے جاتے رہتے ہیں، احکامات کا نزول ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ نے 7 آسمان بنائے، اور پھر یہ آسمان ہی نہیں، آسمان کے نیچے سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، ستارے سیارے بڑے بڑے۔ پروردگار کے لیے مردے کو مٹی میں مل کر مٹی ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا کیا کوئی مشکل ہو سکتا ہے؟ سوچنا۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، سبحان اللہ۔ اب یہ پانی آسمان پر کیسے پہنچتا ہے؟ یہ بھی اللہ کی ایک قدرت ہے، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک قدرت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک شان ہے کہ کیسے اللہ نے آسمان سے پانی اتارا۔ سائنس یہ کہتی ہے سمندروں، دریاؤں اور چشموں سے بخارات اوپر کو جاتے ہیں، وہ پھر بارش اور بادل بن کر وہی پانی دوبارہ زمین پر آتا ہے۔ تو یہ تو سائنس نے کوئی تھوڑی بہت بات کہہ دی، یہ اللہ رب العالمین کا کارخانہ قدرت ہے۔ وہ پروردگار کیسے آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، اور پھر اس نازل ہونے والی بارش میں کچھ تو چشموں اور جوہڑوں اور دریاؤں اور سمندروں میں ٹھہر جاتا ہے، کچھ زمین پی جاتی ہے، کچھ انسانوں اور جانوروں کے کام آتا ہے، اور اسی پانی سے اللہ نے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہر جاندار کو ہم نے پانی سے پیدا کیا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ ہر جاندار کی زندگی کا ایک لازمی حصہ پانی بھی ہے۔ جہاں ہوا ہے، روشنی ہے، وہیں ہر جاندار کی زندگی کے لیے پانی بھی ایک لازمی ایٹم ہے، پانی کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اور اس پانی سے انسان، حیوانات، کھیت، درخت سب سیراب ہوتے ہیں، اور پھر یہ پانی سمندروں اور دریاؤں میں جا کر سٹور بھی ہو جاتا ہے، جس سے مزید فائدہ حاصل کیا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ ہم اس پانی کو واپس لے جانے پر بھی قادر ہیں، اس پانی کو
واپس لے جانے پر بھی قادر ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے کہ جو اس کو لے جانے پر بھی قادر ہے، تو کون ہے جو واپس لا سکے؟ اللہ بارشیں روک دے یا پانی گندا کر دے اور پینے کے قابل ہی نہ رہے، تو کون ہے کہ جو بارش برسا سکے؟ یا جس طرح سائنس نے کہا کہ یہ پانی آکسیجن اور ہائیڈروجن کا مرکب ہے، تو اللہ رب العالمین اس میں سے ایک گیس کو ختم کر دے اور وہ پھر اپنی پہلی شکل میں آ جائے، تو کوئی ہے کہ جو پانی کو پیدا کر سکے؟ یا اللہ پانی زمین میں اتنا گہرا لے جائے ہاں جی کہ پانی انسان کی 10 طرف سے ہی باہر ہو جائے، سبحان اللہ، کہیں سرے سے اللہ پانی کو ختم کر دے۔ تو یہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، جو آسمان بنائے، آسمان میں سورج چاند بنائے، آسمان سے پانی نازل کرے، یہ پانی اس سے جاندار اور حیوانات درخت اور نباتات فائدہ حاصل کریں، اس پروردگار کے لیے مردوں کو زندہ کرنا مشکل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر پانی تو ایک ہی ہے نا، اللہ نے پانی آسمان سے اتارا، وہ پانی کا کلر، رنگ، ٹیسٹ، ذائقہ بارش کا پانی کا سمپل سادہ ایک ہی ہے، لیکن اس پانی سے جو نباتات اور کھیت اور چارہ اگتا ہے ان کی شکلیں بھی مختلف، اچھا ان کا ڈیزائن مختلف، ان کا رنگ و روپ مختلف، ان کا ذائقہ اور ٹیسٹ بھی مختلف، اور ان کی قد و قامت بھی مختلف۔ کھیتی کو پانی ایک ہی جیسا لگا ہے، مگر ایک کھیتی میں خربوزہ ہے تو سبحان اللہ دوسری کھیتی میں تربوز ہے۔ فرمایا ہم نے تمہارے لیے اس پانی کے ساتھ کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے۔ اب سبحان اللہ، کھجور کا درخت لیجئے جس کی جڑ مضبوط ہے اور جس کی شاخیں آسمان میں ہیں، کھجور کا درخت، اور اگر انگور کی بات کریں تو سبحان اللہ وہ چھپروں پر پھیلی ہوئی بیلوں کی صورت میں ہے، سبحان اللہ۔ اور اگر ہم کھجور کی سائز اور شکل و صورت دیکھیں تو وہ کوئی اور ہے، اور اگر انگور کو دیکھیں تو وہ گول مٹول، اس کا ذائقہ، ٹیسٹ، اس کا وزن، اس کا رنگ و روپ وہ مختلف ہے۔ پانی ایک ہے، ایک سے کھجور کا درخت نکلا، اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء، جس کی جڑ زمین میں مضبوط اور جس کی شاخیں آسمان میں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اگر ہم انگور کی بات کریں تو انگور کی بیلیں چھپروں کے اوپر پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ کون ہے اتنا بڑا کاریگر؟ اتنا بڑا کاریگر جس پروردگار نے ایک پانی سے اس طرح پیدا کر دیا، اس کے لیے مردوں کو دوبارہ زندہ کرنا مشکل ہو سکتا ہے؟ اچھا پھر یہاں ہم ایک اور مثال بھی دیکھ لیں، سبحان اللہ۔ باپ اور ماں کا پانی بظاہر دکھنے میں تو ایک جیسا ہے نا، تھوڑا سا کلر کا یا گاڑے پن کے فرق کے علاوہ، یا سبحان اللہ ایک باپ کا پانی ہے، ایک باپ کا پانی ہے۔ ہم آدم کے پانی کی بات کر لیتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کا پانی اور اولاد آگے مختلف، باپ کا پانی اور آگے اولاد مختلف، سبحان اللہ۔ ایک کالے رنگ کا ہے تو ایک وائٹ کلر ہے، اور آج بھی دیکھنے میں نظر آتا ہے۔ ایک ہی باپ کی اولاد ہے، پانی سے مراد منی، نطفہ، ایک ہی باپ کی اولاد ہے اور ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی، باپ بھی ایک، اماں بھی ایک، ایک گورا چٹا اور دوسرا کالا اور سانولا، ایک گورا چٹا اور دوسرا جناب بلیک اور براؤن، کالا اور سانولا۔ تو یہ کس کی کاریگری ہے؟ جبکہ پانی بھی ایک ہے، رحم مادر بھی ایک ہے۔
آدم ایک، ہوا ایک، سبحان اللہ۔ اسی طرح اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، کہیں پر جناب سرخ سرخ انار پیدا ہوتے ہیں، میٹھا انار، اور کہیں پر جناب کھٹا ہے جی، کہیں پر جناب میٹھا میٹھا کیلا پیدا ہوگا، اور کہیں پر وہ کڑتمے کا پودا، ہم کڑتما بولتے ہیں، گول مٹول، وہ خربوزے یا تربوز کی طرح گول مگول، لیکن ذائقہ اتنا کڑوا کہ اگر اسے آپ اپنے پاؤں کے تلووں میں ملیں، اس کے ساتھ مالش کرو، آپ کو کڑواہٹ اپنی زبان پر محسوس ہو، اتنا کڑوا، سبحان اللہ۔ یہ کس کی کاریگری اور یہ کس کا کمال ہے؟ اس رب کا کہ جس نے آسمان سے بارش نازل کی، اور پھر کہیں کھجور ہے تو کہیں انگوروں کے باغات ہیں، اور ان میں بہت سے لذیذ پھل ہیں، اور انہی سے تم کھاتے ہو۔ ہم انگور کھاتے ہیں، انار کھاتے ہیں، کیلا کھاتے ہیں، امرود کھاتے ہیں، مالٹا کھاتے ہیں، سبحان اللہ۔ ہزاروں پھل اللہ نے ہمارے لیے پیدا کر دیے۔ تو جو پروردگار اتنا عظیم ہو کہ پانی آسمان سے نازل ہوا، ہاں جی، وہ پانی وہ آکسیجن اور ہائیڈروجن کا مرکب ہے، دو گیسز کے ملنے پر پانی بنا۔ مطلب پتہ چلا کہ جیسے ہر چیز جوڑا جوڑا ہے، پانی بھی جوڑا ہے، آکسیجن اور ہائیڈروجن کا مرکب۔ پھر یہ پانی مردہ زمین میں آیا، بالکل مردہ پڑی تھی، کہیں پر کھجور ہے تو کہیں پر انگور ہے، کہیں پر انار ہے تو کہیں پر کیلا ہے، کہیں پر امرود ہے تو کہیں پر ناشپاتی۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو جس پروردگار کے لیے یہ مشکل نہیں ہے، عقل کے اندھو، اس پروردگار کے لیے کیا مردوں کو دوبارہ زندہ کرنا مشکل ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو وہ جیسے کوئی کہے نا کہ بس چٹکی کا کمال ہے، ہاں جی، اس پروردگار کے لیے کیا مشکل جو 7 آسمان بنا دے، کدھر سینکڑوں ہزاروں میل، پتہ نہیں کتنی مسافت پر یہ آسمان ہے، وہاں سے پانی کی ایک قطرہ اور بوند آتی ہے، وہ زمین پر گرتی ہے، مردہ زمین میں جان پڑ جاتی ہے، اور اس قطرے قطرے بارش سے سمندر اور دریاب، چشمے اور جوہر بھر جاتے ہیں، پھر اس سے مختلف قسم کی کھیتیاں اور نباتات اگتی ہیں، مردہ زمین کے اندر سرسبز و شادابی آ جاتی ہے، سبزہ اور شادابی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو بھائیو، یہ بات تو پکی ہو گئی کہ اللہ کے لیے مردوں کو زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں، اور اللہ کرے گا۔ اب کرنا کیا ہے؟ اب کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم جو موت کے بعد والی زندگی ہے نا، اس زندگی کے لیے جلدی جلدی تیاری کر لیں، اور وہ ہے اللہ اکیلے وحدہ لا شریک معبود برحق کی عبادت۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔